22 سفر المظفر اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ۔ سب سے پہلے بات کریں گے فہم قرآن پر کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں بطور ضابطہ بتا دیا اللہ نے کہ نیک عورت کی صفات کیا ہوں گی۔ ایک ضابطہ بتایا اور ضابطہ بتلانے کے بعد مرد عورت پر حاکم اور نگران ہے اور عورت کا خیال رکھنے والا ہے۔ یہ ضابطہ بتایا نا کیا کہ مرد جو ہے وہ عورت پر حاکم ہے اور اس کا نگران ہے، یعنی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کا خیال رکھنے والا ہے۔ اور پھر نیک عورتوں کا ذکر فرمایا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نیک بیویاں شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، شوہر کے پیٹھ پیچھے بھی اس کی آبرو اور امانت کی حفاظت کرتی ہیں، اور حدیث میں بھی بہترین عورت اسے کہا گیا جسے دیکھ کر شوہر خوش ہو جائے، اسے کوئی حکم دے، شوہر اسے کوئی حکم دے تو وہ مانے، اور جب وہ غائب ہو تو اس کے مال اور اس کے اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ تو آیت و حدیث سے چند باتیں ہمیں معلوم ہو گئی۔ نمبر 1، عورت اپنے شوہر کو گھر کا سربراہ سمجھے، زبان درازی، برا بھلا کہنے، جھگڑا، لان تان، ناشکری کرنے سے بچے، اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، جو جائز حکم دے اس کو پورا کرے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے شرعی حکم کو پورا کرے، جو گھریلو ذمہ داری ہیں انہیں پورا کرنے کی کوشش کرے، خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے مال، اس کی چیزوں، اس کے سامان کی حفاظت کرے، اس کا مال فضول اڑا دینے سے بچے، اس کے واسطے اللہ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ خاوند کے خون پسینے کی کمائی کفایت شواری کے ساتھ خرچ کرے، ان باتوں کو نرمی کے ساتھ اپنے والد اور اپنی بہن اور بھائی اور بہن کو سمجھائے۔ قرآن و حدیث کی ان ہدایت پر عمل کرنے سے انشاءاللہ گھر خوشحال بنیں گے۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا بیٹا، یہ بہت پیاری باتیں ہیں، یہ قرآن کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم ان حدیث اور قرآن کے ذریعے سے اپنے گھروں کو سجائیں گے، اپنے رشتوں کو نبھائیں گے، تو یقین کیجئے گھروں میں سوائے سکون اور اطمینان کے کوئی دوسری وبا آ ہی نہیں سکتی، صرف اور صرف سکون اور اطمینان ہوگا، کوئی وبا، کوئی فتنہ آ ہی نہیں سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جب بات ہو نیک عورت کی صفات پر تو پھر حدیث بھی سن لی جائے نا جنتی عورتوں کے بارے میں، کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی ناموس کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اب کیا کر رہی ہیں؟ حافظہ بن رہی ہیں، عالمہ بن رہی ہیں، عالم بے عمل بیکار ہے، عالم بے عمل بیکار ہے۔ عالم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے درس نظامی 6 سالہ کیا ہے، وفاق المدارس کا امتحان دیا ہے تو آپ عالمہ کہلائیں گی۔ آپ کو ایک چیز کا علم حاصل ہو گیا نا، آپ مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہے میں کلمہ پڑھا ہے، میں نے کلمے کا علم حاصل ہو گیا نا۔ کلمے کا علم کیا ہے؟ اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، آپ کے طریقے سے ہٹ کر غیروں کا طریقہ دنیا اور آخرت کی ناکامی، یہ علم ہو گیا آپ کو، مجھے بھی ہو گیا۔ اب ہم اس کلمے کی عالمہ بن گئے کیونکہ علم آ گیا نا ہمارے پاس، اب اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس کلمے پر بھی عمل نہیں کیا، اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ آپ نے 6 سالہ درس نظامی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، پکڑائی تو ہوگی۔ علم تھا، بے عمل تھی، پکڑی گئی۔ نماز پڑھنا تھی، علم ہے، نہیں عمل کیا، بے عمل ہو گئی، علم کے باوجود بے عمل ہے، پکڑے گئے۔ تو میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے اتنی آسانی سے جنت کا دروازہ بتا دیا کہ کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اپنی ناموس کی حفاظت کرو، شوہر کی اطاعت کرو۔ اگر یہ 4 کام کر لیتی ہو، بس جنت کے جس دروازے سے کہو گے اللہ داخل فرما دیں گے۔ کتنی آسانی ہے، کتنی آسانی، 4 باتوں پر عمل۔ جب یہ 4 باتوں پر عمل کرنے کی حدیث پڑھ لی، نیک عورت کی صفات سمجھ لی، جنتی عورت کا دعویدار بننے کی ترکیب سمجھ لی، تو پھر کیوں نہ دعا کی جائے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے۔ اور بیٹی کو رخصت کرتے وقت سمجھا دینا چاہیے، یہ نصیحت ہے کہ سرپرست یا والد کو، والدہ کو چاہیے کہ رخصت کرتے وقت باتوں کا ذکر کریں، اپنے شوہر کی عزت کریں، احترام سے ان کو آپ کہہ کر پکاریں، نام نہیں لو۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدی، سیدی، میرے آقا، میرے محترم، میرے قابل عزت کہتی ہیں۔ سیدی کا لفظ کسی بڑے کے سامنے احترام کے لیے بولا جاتا ہے۔ شوہر جب گھر میں داخل ہو اچھے طریقے سے استقبال کرے، گھر میں داخل ہوتے سوالوں کی بچھاڑ نہ کرے، کیوں کے ذریعے اعتراض اور اشکال نہ کرے، کیوں لگائی اتنی دیر، میں فون کر رہی تھی کیوں نہیں اٹھایا، کیوں اتنی دیر سے آئے ہیں،
کیوں آج یہ کیا، کیوں کا لفظ جو ہوتا ہے نا جھگڑا کرواتا ہے. جب گھر سے باہر جائیں تو اچھے طریقے سے رخصت کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے نکلتے تو ان کی بیوی ان کے دروازے تک چھوڑنے جاتی، اچھے طریقے سے رخصت کرتی. بیوی کی شوہر کی چیزیں وقت سے پہلے تیار رکھے، اچھا کھانا بنائے، شوہر کے گھر والوں کا خیال کرے. تو یہ تمام طریقے ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کرے اور ہمیں بھی اچھی جنتی عورتوں کی صفت میں ہمیں بھی اللہ رب العزت جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین.